اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الحج اشہر معلومات ومن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا أولی الألباب اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق قابل صد احترام معزز حاضرین و ناظرین کرام، اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا انسانیت پر ایک بہت بڑا انعام ہے۔ یہ قرآن انسانیت پر ہی نہیں بلکہ پوری کائنات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے۔ اللہ کا یہ پاک اور مقدس کلام یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اپنی رحمت اور اس کی رحمانیت اور رحیمیت کا ایک خوبصورت نشان ہے۔ جہاں سے یہ قرآن آیا ہے اور جس طرح آیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کلام اطہر تک جبرائیل امین نے آسمانوں سے پہنچایا ہے، اس میں جبرائیل امین کی 23 سال پر محیط 26,000 اڑان ہے۔ ان 23 سالوں میں علماء نے فرمایا ہے کہ 26,000 اڑانیں بھری ہیں جبرائیل امین نے سدرۃ منتہا سے لے کر کلام اطہر۔ 70,000 فرشتوں کا پہرا ہوتا تھا جب اللہ کا یہ پاک اور مقدس کلام نازل ہو رہا ہوتا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام انسانیت پر آنا۔ اسلام کا ایک خوبصورتی اور جمال کا انداز یہ بھی ہے کہ یہ جو کام بھی کہنے کا حکم دیتا ہے، اس کی جزیات، اس کے اصولیات، اس کے بارے میں قواعد اور ضوابط اور سلیقے اور کرینے اور جمال وہ سارے بتاتا ہے، تاکہ وہ بندہ کام اس انداز میں کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند۔ ہماری بدبختی کا عالم ایک یہ بھی ہے کہ جب ہم اسلام کے کسی حکم کو ہم کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں تو شیطان ہم سے اس میں بھی ڈڈیاں مرواتا ہے۔ تجھے کی عجی ہے کر لے تو پھر کی عجی کرتے ایسی ہو گئے۔ تو اللہ کو جو چیز پسند نہیں ہے تو اس طرح کرو گے تو اس کا تمہارے لیے عذاب ہی ہے، اس کا ثواب۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح سمجھایا اور اللہ نے اوپر سے فرمایا اس طرح کرو گے تو پھر اللہ کا انعام ہے۔ مثال کے طور پر اللہ نے فرمایا قیام کے لیے اس طرح کھڑے ہو، اور کوئی بندہ قیام کے دوران کہے نہیں میں تو ایک ٹانگ سے کھڑے ہو کے قیام کرنا ہے، وہ قیام ہو جائے۔ تو اس لیے اسلام کے ساتھ جب آپ انعامات چاہتے ہیں
تو اس کی بنیادی شرط یہ ہوتی ہے کہ اس کام کو ایسے کرو جیسے اللہ نے فرمایا ہے اور محمد رسول اللہ نے کر کے، تب اس پر ثواب ہوتا ہے۔ قریش مکہ جو تھے، ان میں یہ حج کی جو رسم پرانی چلی آ رہی تھی، حج تو امتوں پر فرض رہا، انبیاء کرام آتے رہے اور حج ہوتا رہا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ بعض امتوں کے لیے مسجد اقصی جو تھا وہ قبلہ تھا، یعنی نماز ادھر رخ کر کے پڑھتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز کی فرضیت کے کم و بیش 1.5 سال بعد، ہجرت کے بعد تک وہی رخ کر کے پڑھتے رہے، مگر جن شریعتوں کے اندر قبلہ جو تھا وہ مسجد اقصی تھا، ان شریعتوں کے لیے بھی حج کے دوران طواف بیت اللہ کا ہوتا تھا، مسجد اقصی کا نہیں، ان کے لیے بھی طواف بیت اللہ کا ضروری ہوتا تھا۔ اس لیے کہ جب سے ابراہیم علیہ السلام نے اس اللہ کے گھر کو کھڑا کیا اور اللہ نے فرمایا میرے ابراہیم آپ کھڑے ہو کر اعلان کریں کہ اللہ کا گھر زمین پر اب آباد ہو گیا ہے، آؤ اور حج کرو۔ قرآن میں دیا علماء فرماتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے پہاڑ پر کھڑے ہو کر اللہ کے اس پاک گھر کے بیان کا اعلان کیا ہے تو اس کی آواز پوری کائنات میں سنی، حتیٰ کہ جو ابھی عالم ارواح اور عالم ظلم مخلوقات تھی جو صرف ابھی روحیں تھیں، ان روحوں نے بھی سنا ہے، حتیٰ کہ زمین پر جن خواتین کے ہاں بچے ان کے پیٹ میں تھے ان بچوں نے بھی سنا۔ اتنی کوئی عجیب آواز گونجی اللہ کے اس کا۔ اور علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ جس بندے نے، جس ارواح نے، جس بچے نے یہ سنا ہے اور جس نے جتنی دفعہ لبیک کہا ہے اتنی دفعہ اس کو اس جہان میں حج نصیب۔ یہ کوئی معمولی چیز، بڑا بدبخت ترین آدمی وہ ہوتا ہے جو اللہ کے حکم میں لکونے نکالتا ہے، تبصرے کرتا ہے، تنقیدیں کرتا ہے، تحفظات کا اظہار کرتا ہے، اپنی مرضی کے بیچ میں اس پہ قدم لاتا ہے۔ یہ بہت بڑی برباد۔ یہ قریش مکہ میں یہ مرض بھی عام تھا، وہ حج تو کرتے تھے مگر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائے ہیں ان دنوں میں یا ان مہینوں میں نہیں کرتے تھے۔ یہ جو اشہر حرم ہے 4 مہینے، جو باقی 12 مہینے میں سے یہ 4 مہینے بہت افضل ہیں۔ علماء کہتے ہیں جو ان 4 مہینوں کے تقدس کا اب بھی احساس کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ان 4 مہینوں کی برکت کی وجہ سے باقی 8 مہینے بھی اسی طرح قبول کرتا ہے۔ یہ کوئی ایسا اللہ نے بنایا، جب سے اللہ نے یہ ماہ و سال بنائے اور گردے سے ایام کو وجود بخشا ہے اور سورج اور چاند کو دن اور رات کا نظام بنایا ہے، اس وقت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے اوپر ان 4 مہینوں کی حرمت کا اعلان بھی فرمایا۔ ان میں 3 مہینے جو ہیں وہ تو مسلسل ہیں، ذیقعد ہے، ذی الحجہ ہے، محرم ہے، اور 1 مہینہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حج جو ہے اس کو بھی بڑا بابرکت پڑا، بہت بابرکت۔ خاص طور پر یہ جو 1 ذی الحج سے لے کر 10 ذی الحج تک کے 10 جو دن ہیں ان میں بہت ہی برکت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی ان 10 دنوں میں جو عبادت کرتا ہے وہ عبادت سارے سال کی عبادت سے افضل ہے۔ اور ان 10 دنوں میں ایک جو یوم عرفہ آتا ہے جس دن حاجی مینا عرفات میں ہوتے ہیں،
اور خطبہ پڑھا جاتا ہے حج کا، اور حج کا نماز پڑھی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ظہر زوال سے لے کر مغرب تک اللہ تبارک و تعالیٰ جو سارے سال ساری جہانوں پر رحمتیں نازل کرتا ہے، اتنی رحمتیں وہ زوال سے لے کر 9 ذوالحج کو غروب آفتاب تک وہاں کرتا ہے۔ علماء نے بڑی بحث فرمائی ہے، کیونکہ اللہ یہاں ان 10 دنوں کے بڑا انعام بتا رہا ہے، اور پھر اسی طرح جو ہے رمضان شریف کا آخری اشرے میں بھی اللہ نے بڑا انعام رکھا۔ علماء بڑی خوبصورت بحث کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان 10 دنوں میں جو یہ اشہر الحرام کے 10 دن ہیں، یہ کم ذی الحج سے 10 ذوالحج تک، اور پھر جو رمضان شریف کے 10 دن ہیں آخری اشرہ جس کو ہم کہتے ہیں، اس میں سے کون سا افضل ہے؟ کیا وہ 10 دن افضل ہے یا وہ 10 دن افضل ہے؟ بڑی خوبصورت بحث کر کے اس کا خلاصہ میں عرض کرتا ہوں۔ علماء فرماتے ہیں کہ دنوں کا شمار کرو تو دن جو ہیں وہ یہ افضل ہے حج کے، اور راتیں اگر دیکھو تو راتیں رمضان شریف کی افضل ہے۔ کیوں کہ اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قرآن کا نزول جو ہے وہ رات کو ہوا ہے، اور وہ رات اشرا آخری اشرے بھی رہے، اور وہ 10 رات کو بھی ہے، لیلۃ القدر کی رات ہے۔ راتیں وہ افضل ہیں اور دن یہ 10 افضل۔ یہ جو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے ان کو 30 راتوں کے لیے بلوایا، آپ نے دیکھا وہاں راتوں کا ذکر، وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، پھر ہم نے 10 دن اور ان کو بڑھا دیے۔ بڑے عجیب یہ کیفیات ہیں، ان کی حقیقتیں صرف وہ سمجھ سکتا ہے جس کے دل میں اللہ کے پاک نام کے ذکر کا نور ہوتا ہے، اور محمد رسول اللہ کے فیضان کا سرور ہوتا ہے، وہ ان کی حقائق ان الفاظ میں سے وہ نکالتا ہے کہ ان الفاظ میں کیا کیا نور کی برساتیں برسیں۔ اللہ تو فرماتا ہے ہم نے ان سے تو 30 راتوں کا وعدہ کیا، وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، اور پھر 30 دن کے بعد 30 راتوں کے بعد ہم نے 10 رات اور بڑھا دی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو پہلے تو 30 راتوں کا کہہ کر بلوایا گیا تھا، تو جب 30 راتیں ہو گئی تو بھی کوئی عجیب راتیں تھی۔ وہ جو طور کا قیام تھا موسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ کوئی عجیب تھا، ملائکہ کا ایک عجیب نظام تھا، پہرا ہوتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اس پہاڑ کی چوٹی پر تشریف لے گئے۔ آج بھی اگر کوئی وہاں جو ٹورسٹ جاتے ہیں وہ 6 گھنٹے ان کو لگ جاتے ہیں وہاں جاتے جاتے، اور راستے میں کتنے وہاں جو ہے وہ سستانے کے اور آرام کی جگہ بنے گی تب کہیں جا کر۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے بلایا اور وہ چلے، جب وہ نیچے سے پہاڑ کے اوپر سے گئے تو پہلا انہوں نے پڑاؤ جا کر طور کی چوٹی پر کیا، وہ نہیں رکے۔ اور اسی طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غار ثور کو جب گئے تو جب پہاڑ کے نیچے سے محمد رسول اللہ کو اپنے کندھوں پر اٹھایا ہے تو پھر جا کر غار ثور میں اتارا ہے، راستے میں نہیں۔ آپ یقین کریں آج بھی کوئی مائی کلال یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں غار ثور پر جو ہے نیچے سے لے کر اوپر تک ایک ہی دفعہ چڑھا چلا گیا، وہ اکیلا نہیں جا سکتا، تو اس نے تو محمد رسول اللہ کا بار نبوت بھی کندھوں پر اٹھایا۔ معمولی باتیں، یہ کیفیاتیں ہیں کہ اندر بڑے عجیب و غریب اللہ کے انعامات ہیں، بڑے اس میں کیفیت۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب 30 راتیں رہے تو صوفیاء کہتے ہیں نہ تو موسیٰ علیہ السلام ان 30 راتوں میں سوئے، نہ کچھ کھایا نہ پیا، اور مسلسل ہوگا۔ بھئی کیوں؟ ایسی کیا حاجت پڑ گئی؟ وہاں جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی ذات میں اس قدر گم ہوئے،
اس قدر اس ذات کے اوپر موسیٰ علیہ السلام کی نظریں تھیں، اللہ کے انعامات کی برسات تھی کہ انہیں نہ بھوک لگی، نہ نیند آئی، نہ آنکھیں جھپکی، وہاں اللہ کو دیکھتے رہ گئے، اللہ ان سے باتیں کرتا۔ تو جب مہینہ گزر گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے تیاری پکڑی، اپنا بستر وغیرہ رول کیا، اپنا سامان اکٹھا کیا، مسواک کیا، وضو کیا، واپسی کی تیاری کی تو ملائکہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور عرض کی، اے اللہ، یہ جو تیرا اور تیرے کلیم اللہ کے نظارے ہم نے 30 راتیں دیکھے، اب جب ہمیں یہ تصور آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو واپسی کی تیاری کر رہے ہیں تو ہم سے نہیں رہا جاتا، ہم چاہتے ہیں کچھ عرصہ اور اسی طرح یہ سوال رہے، موسیٰ علیہ السلام دور پر بڑا جواب رہے، تو عرش سے ان کے ساتھ باتیں کرے، ہم سنیں، ہم پہرے دیں اور تیری باتوں کے ہم لطفاندوز ہو، کم از کم کچھ عرصہ اور میرے اللہ بڑھا دے۔ تو اللہ نے فرمایا، میرے موسیٰ میں تو اجازت دیتا ہوں، یہ فرشتے میرے گرد کھڑے ہیں، وہ کہتے ہیں اب اجازت نہ دیں، 10 دن اور رہ جاؤ، کوئی بات نہیں۔ وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً۔ تو ہم نے موسیٰ کو فرشتوں کے طرف سے کہلوایا، اب چاہتا تو حکم تھا۔ اسی طرح یہ جو 10 ذی الحج ہے، جو آخری 10 دن ہیں ذی الحج کے پہلے جو عشرے کے مہینہ ذی القعدہ کا اور 10 دن ذی الحج کے، یہی 40 دن ہیں جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پر گئے۔ 10 ذی الحج کو جب آپ اترے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کیا دیا؟ انعام یہ دیا کہ اپنے دست مبارک سے 40 تختیوں پر خود لکھ کر تورات عطا فرمائی۔ میرا موسیٰ، یہ 40 دن جو آپ نے میرے ساتھ یہاں گزارے ہیں دور پر، اس کی محبت کا تیرے اوپر میں انعام کرتا ہوں کہ یہ تورات اپنے دست مبارک سے لکھ کر دیا۔ تو قوم اتنی بدبخت تھی، انہوں نے کیا پیچھے سے بت پرستیاں شروع کر، ایک بچڑا بنا کر اس میں سے ڈانٹا، وہ ہوا کے اوپر رکھتے تھے، اوپر وہ جیسے آپ ہارمونیم رکھتے ہیں نا، اس طرح میں باجا نہیں بجاتے، جب آپ پھونک مارتے ہیں تو وہ آوازیں نکالتا ہے، اسی طرح وہ جو بچڑا تھا وہ اوپر رکھ کے جب ہوا چلتی تھی تو اس میں سے بھی آوازیں آتے، کہ واہ واہ یہی تو تمہارا خدا، کہاں موسیٰ کا خدا اور کہاں ان بدبختوں کا خدا۔ یہ اس قوم نے، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کو تو طور تک لایا اور محمد رسول اللہ کو سدرۃ المنتہا تک دے، لوح قلم تک دے، وہاں کیا کیا ہوا ہوگا اگر تورات موسیٰ علیہ السلام کو یہاں ملی اور 40 راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر انعامات کی برسات برسائی، تو جو خود اللہ نے وہاں جا کر اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے روبرو کھڑا کر کے جب زیارت کروائی ہوگی تو وہ کیا ہوا؟ یہی قرآن کہتا ہے، ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربہ۔ وہاں تو پھر نہ آنکھ جھپتی اور نہ وہ آنکھ ادھر ادھر رکھی، اللہ کی ذات تھی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کھڑے تھے، کائنات کی انتہا تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا تھی اور محمد رسول اللہ کی حاضری تھی۔ یہ تو کائنات کا سما اور کبھی کسی کے نصیب نہیں۔ اس لیے اللہ کہتا ہے، سبحان اللہ اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتہ۔ ہم نے اپنے نظارے دکھائے اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عجیب بات اور یہ ہے کہ روحانی طور پر آدمی اگر کوئی دعویٰ کرے، مثلا اگر میں یہ کہوں کہ میں جو رات کو خواب میں برطانیہ سے ہو آیا تھا، تو خواب کا تو کوئی اعتراض نہیں۔ اگر میں کہوں کہ میں رات کو برطانیہ میں مجھے خواب میں گیا تھا، لندن ادھر سے ہوا ہے، تو کسی کو کیا ہے؟ خواب کی تو بتنا کہیں بھی ہے۔
مگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا روح مقدس کے ساتھ آپ کا یہ جسم مبارک جو ظاہری جسم تھا وہ بھی اس قدر پاکیزہ تھا، اس قدر لطیف تھا، اس قدر نفیس تھا، اس قدر نورانی تھا کہ محمد رسول اللہ کو اس جسم سمیت وہاں تک آیا۔ کوئی معمولی بات ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا روحانی ان کو معراج ہوا اور وہ نہیں ہوا، یہ بے وقوف طبقہ۔ بھائی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضری کا معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بار بیت اللہ کے مطاف میں بیٹھ کر قریش مکہ کو بتایا اور انہوں نے اعتراض کیا، اگر آپ کہتے مجھے خواب آیا تو خواب پر کوئی کیا اعتراض کرتا؟ یہی اعتراض تو ابھی جہل نے کیا تھا جب آپ نے فرمایا میں رات کو یہاں سے بیت اللہ سے گیا ہوں سواری پر اور میں نے وہاں مسجد اقصی میں گیا ہوں، پھر وہاں سے اوپر گیا ہوں، پھر واپس آیا ہوں۔ تو ابھی جہل نے یہی اعتراض تو کیا تھا، اس نے کہا میرے پاس روئے زمین کے دنیا کے سب سے قیمتی ترین اور بڑے دوڑنے والے اونٹ ہیں، میں جب جاتا ہوں تو مجھے 15 دن لگ جاتے ہیں، تو آپ ایک رات میں یہ سارے آسمانوں سے بھی ہو کر آ گئے، اگر آپ کہتے مجھے خواب آیا ہے تو پھر اس کو کیا اعتراض؟ عقل کی بات۔ اس نے ایک اور اعتراض کیا، اس نے کہا میں نے بھی مسجد اقصی جاتا ہوں، میں رہتا ہوں، وہاں جا کر بات کرتا ہوں، مجھے پتا ہے مسجد اقصی کا سارا، ابھی سارے بندوں کے سامنے میں آپ سے سوال کرتا ہوں، میں مسجد اقصی کے میں پوچھتا ہوں آپ سے، آپ اگر جواب دے سکتے ہیں تو پھر مجھے تسلی ہوگی، نہیں تو مجھے تو پتا ہے مسجد اقصی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں رات کو کوئی وہاں کے دروازے اور کھڑکیاں گرنے گیا تھا، مجھے کیا پتا مسجد اقصی کے کتنے چھتیر ہیں، کتنی کڑیاں ہیں، کتنے اس کی کھڑکیاں ہیں، کہاں اس کی۔ تو جب اس نے یہ کہا کہ میں آپ سے پوچھتا ہوں، سارے قریش بیٹھے ہوئے تھے بیت اللہ کے مقام، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف عرض کی اللہ یہ اب مجھ سے یہ سوال کرے گا، میں رات کو وہاں کوئی کھڑکیاں دیکھنے گیا تھا۔ تو جب ابھی جہل نے سوال کیا وہاں مسجد اقصی کے بارے میں، ابھی جہل سوال کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مسجد اقصی کو کھینچ کر میرے سامنے کر دیا، میں دیکھ کر جواب دیتا۔ تو یہ نظارے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں عجیب و غریب تحفے دیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو نماز ہے یہ وہاں کا تحفہ۔ میرے بھائی انبیاء کرام کو جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے احکام شریعت آئے ہیں وہ سارے کے سارے انہیں زمین پر فرمائے گئے۔ نماز کا واحد حکم عجیب ایسا ہے جو وہاں عرش پر دیا گیا۔ اور آج ہماری بدبختی کا کیا حال ہے، مساجد کی ویرانی بتا رہی ہے، امت محمدیہ نے اس نام کی کیا قدر ہے۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا، یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعامات عطا ہوتے ہیں ان کی اگر اس طرح قدر افزائی نہ کی جائے اور ان کے معاملے میں اللہ کے پاک اور مقدس اس اسلام اور قرآن میں لکونے نکالے جائیں، اس کی تعویلیں گھڑی جائیں، یہ چوروں کا کام ہوتا ہے، منافقوں کا کام ہوتا ہے۔ یہ جب شراب کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرمت کا اعلان کیا تو وہ یکدم نہیں کیا، کیونکہ عرب میں تو شراب عام چلتی، ان کی ثقافت کا حصہ ہوتا تھا، کوئی ضیافت قریش عرب کی ایسی نہیں ہوتی تھی جہاں شراب نہ پی جاتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آہستہ آہستہ اس کے حکموں کو آپ بدلا۔ پہلا حکم کیا تھا؟ لوگ کہتے تھے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بڑا جو اچھا طبقہ تھا، نیک طبقہ جو لوگ تھے، وہ کہتے تھے یہ شراب اتنی گندی غلیظ چیز ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ ناپسند نہیں ہے، ابھی اس کا حکم نہیں دیتا ہوں۔
یہ کتنی گندی چیز. نیک طبع بندہ ہو نا تو اس کو گندی چیز اس کا ذہن اور اس کا قلم اس کی روح بتا دیتی ہے کہ یہ کام نہیں کرنا چاہوں. اگر اندر نور نبوت اور فیضان ربانی کا ایک کوئی نہ کوئی یہاں دیا جل رہا ہو، کوئی فانوس روشن ہو، تو پھر بندے کو تباً بھی ہر گناہ سے نفرت ہو جاتی ہے. یہ نشانی ہے ایمان کی. کوئی بتائے یا نہ بتائے، اس کے دل کے اندر سے ایک نفرت ہو. تو صحابہ کے دل میں نفرت ہے. اللہ یہ شراب جو ہے بھی اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ شراب اور جوئے کے بارے میں صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول. یہ گندی چیز ہے. یہ ابھی تک اللہ اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ قل فیہما اسم کبیر. میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتاؤ اگر انہیں شراب پسند نہیں ہے تو مجھے بھی پسند نہیں. یہ بھی گندا کام ہے، میں کہتا ہوں. بس یہاں اللہ نے فرمایا لوگوں کے دلوں میں تاکہ نفرت پیدا ہو جائے. اس کے بعد دوسرا حکم پتہ کیا ہے کہ جب تم نماز کی حالت میں ہو، میرے حضور کھڑے ہو، تو اس وقت نشے میں نہ ہوا کرو، شراب مت پیا کرو. یہ دوسرا حکم ہے. جب یہ حکم سنا تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جیسا انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضر ہوئے اور عرض کیا اللہ کے رسول، لگتا یہ ہے مجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا ہمارے ایمانوں پر ابھی اس کو اعتبار نہیں آیا. اب بڑا حیران کن سوال تھا. صحابہ بھی بھائی یہ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ کو شاید ہمارے ایمانوں پر ابھی اعتبار نہیں آیا. کیا ہوا؟ یہ اللہ فرما رہا ہے شراب جو ہے یہ گندی چیز ہے، گناہ ہے. نماز میں میرے شراب پی کر میرے حضور نہ آیا کرو. اس ہمیں پتا ہے کہ وہ شراب کو ختم کرنا چاہتا ہے، مگر یہ حکم کیوں نہیں دیتا؟ ہمیں سیدھا سیدھا بتائے شراب حرام ہے، جو ہوئے زمین پر پیے گا پھر اس سے آپ نہیں بیٹھے. اس کا مطلب ہمیں ایسا ایسا باتوں میں لگا لگا کر رکھ ہے، اس کو ہمارے ایمانوں پر اعتبار نہیں آیا. اس نے کہا حکم دے، ہم اسی لمحے چھوڑ دیں گے. ہم وہ شراب کے مشکلوں کی نہریں مدینوں میں بہا دیں گے مگر پیے گے. پھر آیا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. تو اللہ کے حکموں کی جو بجا آوری ہے، اس بجا آوری کا طریقہ اللہ کو وہ پسند ہے کہ جب حکم آ جائے وہی آپ کا سر تسلیم کم ہو جائے. یہ حج پتہ ہے کیا؟ حج جو ہے یہ جو ابراہیم علیہ السلام کے نشانوں کا نام ہے. حج پتہ کیا ہے؟ اس کا اگر آپ مختصر ترین بھی اگر آپ اس کا وضاحت کریں تو وہ یہ ہے، حج جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے گھر کے 3 افراد کی اداؤں کے مجموعے کا نام حج ہے. بات ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور ان کی امی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان ساری تینوں ہستیوں کی اداؤں کا نام حج ہے. جب یہ بیت اللہ مکمل ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے ابراہیم آپ تو معمار تھے اور آپ کے ساتھ آپ کا بیٹا مزدور، دیکھو معمار جو ہے اس کا بنانے والا انجینئر وہ بھی ابراہیم خلیل اللہ، اور ان کے ساتھ پتھر اٹھانے والا مزدور بھی ان کا بیٹا اسماعیل ذبیح اللہ. تو معمولی بات ہے. میرے خلیل اب ان کا طواف کرو، لوگوں کو بتاؤ کہ یہاں آیا کریں. اور یہ مہینے جو ہیں یہ میں نے اس وقت سے ان کو پاکیزہ بنا رکھا ہے جب سے میں نے بیت اللہ کھڑا. اس کے جو میقات ہے، یہ جو ہم کہتے ہیں نا میقات حرم، یہ بھی اسی وقت ابراہیم خلیل اللہ کو ساتھ لے کر حضرت
جبرائیل نے جا کر دکھائے کہ اللہ کے خلیل، اللہ کہتا ہے میرے اس گھر کے ارد گرد یہاں تک جو ہے یہ سارے کا سارا حرم، یہ جو میقات حرم ہے نا، وہ میقات حرم اس وقت جب کعبہ تیار ہوا تھا تو ابراہیم علیہ السلام کو جبرائیل امین نے نشاندہی فرمائی تھی کہ اللہ کہتا ہے جہاں میرا گھر کھڑا ہے اس کے ارد گرد میقات جو ہے اتنا ایریا وہ بھی سارے کا سارا حرم ہے، اس کے اندر بھی وہ کچھ نہ ہو جو بیت اللہ میں نہیں مجھے پسند، اس لیے ان میقات میں شکار کھیلنا، ان میں کوئی ایسی حرکت کرنا جو اس معیار کے خلاف ہو وہ آدمی۔ یہ تو اب ہمارے علمی ہیں جو موجودہ یہ صاحب ہیں ہمارے سعودی عرب کے جو خادمی حرمین الشریف ہیں میقات حرم میں، اب تو یہودی اور عیسائی بھی پھر رہے ہیں، ان کی عورتیں بھی پھر رہی ہیں، مسجد نبی میں بھی یہودیں پھر رہی ہیں، یہ تو آج کے علمی ہیں نا، ہمارے اس دور میں تو کوئی جو پہلی دفعہ وہاں جاتا ہے اس کو تو اجازت یہ نہیں ہے وہ اپنے کپڑے پہن کر جائے، وہ احرام پہن کر جائے۔ یہاں سے اگر آپ کسی کام پر بھی مکہ شریف جائے اپنے ذاتی کام پر، تو جب میقات میں داخل ہوں تو آپ میں حرم میں ہونا چاہیے، پہلا کام وہاں جا کر اللہ کے حکم کا وہاں عمرہ کرے، اس کے بعد اپنا کام کرے، حکم تو اب بھی ہے، تو اب ہو کیا رہا؟ یہی تو ہمارے علمی ہے، یہی تو ہماری وہ مہینے جو تھے وہ بھی مقرر تھے، جو مشرکین عرب تھے وہ اس میں بھی ڈنڈیاں مارتے، وہ مہینے ہی بدل دیتے۔ پتہ ہے سارا سال جو ڈکیٹیاں کرتے تھے اور چوریاں کرتے تھے، یہ ڈکیٹیاں چوریاں لوٹ مار جو ہے جیسے اب ہمیں بھی تو شرم نہیں آتی، ہم بھی تو یہ ایام تشریق کے اندر بھی اور یہ جو حدود حرم ہیں ان کے اندر بھی، اور سب سے بڑھ کر یہ جو مہینے ہیں حرمت والے ان کے اندر بھی، کیا ہم کوئی ڈکیٹی چوری سے باز آتے ہیں؟ ہم میں اور ان میں کیا فرق؟ یہ تو ہم سے بھی تو پوچھا جائے گا۔ اگر اس دور میں قریش مکہ ان حرمت والے مہینوں کی قدر نہ کرے تو وہ کافر اور مشرک ٹھہرے، اور اگر آج ہم نہ کریں تو ہم کہاں، ہم کیا ہیں؟ ساڈے واسطے نمی شریعت پڑھی، وہاں کی تو حرمتیں، وہاں کے حکم، وہاں کی عجیب و غریب قسم کی جو اللہ کی طرف سے عطا کردہ قانون ہیں وہ بڑے عجیب ہیں، مگر یہ تو نفاستوں اور نزاکتوں اور لطافتیں جن کی قلب کے اندر ہو، جو نور ربانی ہو، کوئی فیضان محمدی ہو، کوئی ابراہیم علیہ السلام خلالت کی خلت کوئی بیچ میں ہو، وہ حج کا مزہ وہ۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی عمارت مکمل کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پتھر بھجوایا وہاں عرش سے، جنت سے، جس کو ہم حجر اسود نہیں کہتے، یہ پتھر عرش سے آیا ہوا، اس کونے میں لگاؤ میرے خلیل، تاکہ جب کوئی حاجی یہاں آ کر طواف کرے تو اسے 7 چکروں کا پتہ ہو کہ یہاں سے شروع کر، اور اس کو بوسہ دینے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے آج یہاں جو حجر اسود لگا ہوا ہے اس کا جس نے بوسہ دیا گویا اس نے اللہ کے داہنے ہاتھ کا بوسہ دیا۔ کیا عظیم شان پتھر۔ ایک پتھر اور بھی آیا تھا وہاں جو مقام ابراہیم کہلاتا، وہ بھی تو وہیں سے آیا تھا۔ جب بیت اللہ کی دیواریں بڑی ہوئی تو اس وقت اب انہوں نے سوچا اب ہم کیا کریں، وہاں تو ہمارا قدر ابھی دیوار تو رہتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے خلیل آپ کے لیے سیڑھی میں جنت سے بھیجتا ہوں، آپ آئیں۔ جبرائیل امین لائے، آپ نے پتھر رکھا، وہاں ابراہیم خلیل اللہ نے قدم مبارک رکھے، ان قدموں کے نشان کی امانت اس پتھر نے وہاں اپنے اوپر ثبت کر لی۔ آج بھی آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے قدوم مبارک کے نشان وہاں مقام ابراہیم پر نظر آتے، کوئی معمولی پتھر ہے۔
یہ دو پتھر تو وہاں بھی پڑے تھے. علماء عجیب فرماتے ہیں. وہ کہتے ہیں جب یہ بیت اللہ تیار ہو گیا، حجر اسود وہاں لگ گیا، تو اب یہ مقام ابراہیم تھا. تو ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا اللہ اس پتھر کو کیا کریں، اس کو جنت کا پتھر ہے، قیمتی پتھر ہے، متبارک پتھر ہے، اس کو کیا کریں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے خلیل یہ پتھر جو ہے نا یہ بھی بیت اللہ کی دیواروں کے سامنے رکھ دو. یہ ابراہیم کا پتھر اور بیت اللہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، یہی پڑا رہے. اس کو اب میں اوپر نہیں لے جاتا، ادھر کہاں رکھ. یہ قیامت تک یہ دو جو عظیم الشان یہ جنت کے پتھر ہیں یہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں. اب بھی سامنے پڑا ہے بیت اللہ. یہ بڑی عجیب بات ہے. علماء فرماتے ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاد سے گئے اور اس کے بعد وہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہاں گنبد حجرہ میں ایسے بٹھایا کہ وہاں عبد الرحمن تک ایک دوسرے کو دیکھتے رہو، آمنے سامنے بیٹھے. پسند آئی نا اس کو. وہاں حج میں جا کر یہ کیفیات اگر آپ کے دلوں میں آتی ہے اور وہ آپ کو دل کو گرماتی ہے تو پھر حج کا مزہ آتا ہے. ورنہ تو وہاں ایک کے ہوٹل سے بہت ہوٹل چھوٹے تھی گپا شپا مار کے حج. یہ جو اللہ کے نظام ہے یہ بڑے عجیب نظام عجیب. یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے آپ کو غار ثور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک اپنی گود میں رکھ کے آرام کروایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبد الرحمن تک ابوبکر صدیق کا سر محمد رسول اللہ کی گود میں رکھ کر عبد الرحمن تک سلایا. آپ قبروں کی ترتیب دیکھیں ان میں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے ان کا حضرت ابوبکر صدیق کا سر مبارک آپ کی گود میں آتا. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا سر مبارک ابوبکر صدیق کی گود میں آتا. وہ قبریں ایک لائن میں نہیں ہیں، اس طرح ہے. اللہ کی عجیب نظام ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق غار ثور میں 3 راتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک اپنی گود میں رکھ کر سلایا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابوبکر صدیق کا سر مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں رکھ کر عبد الرحمن تک سلایا. اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی مدد کا شہید اللہ کے نام پر بڑے بڑے شہید ہوئے، بڑے بڑے شہید. مزے آ گئے شہادت. حنظلہ رضی اللہ عنہ کی شہادت دیکھو، حضرت عثمان بن مظاہر کی شہادت، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی ایسی ہے جیسی شہادت اور کسی کو نہیں. پتہ آپ کی شہادت کہاں واقع ہوئی؟ وہ جنت میں شہید ہوئے ہیں، ریاض الجنہ میں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد مبارک کا محراب ہے، وہاں ان کو تلوار چلی ہے، وہاں ان کے خون کے قطرے گرے. اللہ نے اس ہستی کی شہادت کے خون کو وہ اعزاز بخشا ہے کہ وہ جنت ہے جہاں جنت کے اندر ان کا خون گرا ہے، اور وہ خون بھی وہاں گرا ہے جہاں محمد رسول اللہ سجدے کرتے ہیں. تیرے میرے حج تو ہے بس وہ ٹھیک ہے، مظاہرے کر اللہ یہی قبول کر تو بڑی بات. مگر اللہ کے دین کے ساتھ چلا طویلے نہ گھڑو، دنیاوی مفادات کے لیے اس کے اندر لکونے مت نکالو. اللہ کے دین کا نعم البدل اللہ نے نہیں بنایا. وہ کہتا ہے اگر کسی نے میرے دین کے مقابلے میں کچھ بھی اور کہا تو وہ کفر ہے، وہ فسق ہے، وہ ظلم. میں نہیں مانتا. من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون.
جس نے شریعت اسلامیہ کے علاوہ کوئی بھی اور قدم کیا وہ میرے نزدیک پکا کافر ہے۔ حج تو کوئی عجیب اللہ کا انعام ہے۔ آپ دیکھیں وہاں وہ جگہ ہے حج جہاں ہم کرنے جاتے ہیں، یار وہاں تو ابراہیم خلیل اللہ نے سانس لی ہے۔ جس مطاف میں ہم طواف کرتے ہیں وہاں تو محمد اور رسول اللہ نے طواف کیا۔ ارے جس صفا اور مروہ پر ہم اور آپ دوڑتے ہیں اس پر تو ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ دوڑی۔ جہاں جا کر ہم رمی جماعت کرتے ہیں وہاں تو ابراہیم خلیل اللہ نے وہاں شیطان کے سر میں پتھر مارے۔ ہم جب رمی جماعت کر کے پتھر مار کر آتے ہیں تو پھر کیا ہمارے اندر وہ کیفیت ہوتی ہے جو کبھی ابراہیم خلیل اللہ کو وہاں تھا؟ کیا اللہ کے نام پر ہم قربان ہونا پسند کرتے ہیں جہاں ابراہیم خلیل اللہ نے اپنا بیٹا دبا؟ یہ اللہ کہتا ہے یہ معمولی باتیں نہیں ہیں، یہ بڑے پاکیزہ مہینے ہیں۔ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ ارے وہاں جایا کرو تو بندے کے پتر بن کے جایا کرو۔ حج کوئی پکنک نہیں، یہ کوئی مزے لینے کی جگہ نہیں، کھانے پینے کی جگہ نہیں ہے، تبدیلی آب و ہوا کی جگہ نہیں ہے، یہ آپ کے تبدیلی انسان کی جگہ ہے، تبدیلی روح کی جگہ ہے۔ جہاں رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ میں بیٹھ کر اللہ کے حضور کوئی عجیب و غریب قسم کی دعائیں فرمائی، اگر آپ بھی وہاں جا کر صرف سو کر صبح اٹھ کر چل پڑتے تو آپ نے مزدلفہ کا کیا قیام کیا ہے؟ یک ماری ہے، کچھ بھی نہیں۔ اسی طرح وہاں جو وقوف عرفات تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ بہت لاکھ سے اوپر صحابہ اور صحابیات تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا ہے صحابہ فرماتے جو آپ کے سامنے کھڑا تھا جو سب سے آخر میں کھڑا تھا دونوں کو ایک ہی طرح سنائی۔ تو ہم بھی تو وہاں وقوف دارا وہ کیا تھا میرے بھائی، اللہ کے دین کے ساتھ وہ کرو جیسا اللہ چاہتا، جیسا محمد اور رسول اللہ نے کیا ہے۔ دین کے اندر رخنے بازیاں طویلے من مرضی کے اپنے اس کے مسئلے مت نکال۔ دین وہ ہے جو اللہ کی طرف سے آیا ہے، محمد اور رسول اللہ نے فرمایا ہے اور صحابہ نے اس پر عمل کر کے دکھایا۔ بات ختم۔ تو یہ حج جو ہے یہ عجیب ادا ہے ان ہستیوں کی، وہ ادائیں میرے اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اس نے لوگوں پر فرض کر دیا، اور وہ ادائیں اتنی پاکیزہ ہے اگر آپ نے زندگی میں جا کر ان جگہوں پر وہ ادائیں کر لی اللہ کہتا ہے تمہیں پھر دوبارہ کسی طرف آنے کی ضرورت نہیں، تیری وہ ادائیں منتخب۔ آج ایک ہی دفعہ فرض ہے، ہمارے اندر اگر وہ ادائیں آ جائیں جو ابراہیم خلیل اللہ نے وہاں نظارے دکھائے تھے، اسماعیل ذبیح اللہ نے جو وہاں نظارے دکھائے تھے، ارے ان کی ایڑیوں کے صدقے کا نام حج ہے۔ اس معصوم بچے کی ایڑی جو ہے وہ زمین پر رگڑی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے چشمے جاری کر دی جو 4000 سال سے آج تک چلا۔ ارے وہاں جب تم ایڑیاں رگڑ کے آؤ تو تیرے اندر بھی تو اللہ کی حضوری کا کوئی نہ کوئی چشمہ جاری ہونا چاہیے، بتا تو تب حج تو ان کی امی کتنی معصوم بچے کو لٹا کر وہ بھاگے پھر رہی ہے پہاڑوں کہ کسی طرح میرا بچہ بچ جائے، کوئی زندگی کے اثار کوئی پانی کی چند بوندیں مجھے نظر آئے۔ اللہ نے اس بی بی کی دوڑ کے صدقے ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے کی ایڑیوں کے صدقے یہ ابراہیم امین کو بھیج کر وہاں چشمے جاری کروا دی، اور وہ دوڑے اور بے تابیاں اور بے قراریاں اس خاتون معصوم کی اللہ کو وہ پسند آئی، اس کے بعد سارے حاجیوں کو دوڑایا۔ آپ آج بھی صفا مروہ میں جا کر نہ دوڑے تو آپ کا حج نہیں ہوتا، یہ واجب ہے۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اللہ کہتا ہے صفا مروہ تو میری نشانیاں ہیں، میرے خلیل کی بیوی وہاں دوڑی تھی تو میرے نام کی نشانی ہے۔
حج تو یہ ہے حج دے نام پہ ڈرامے ایسا کرتے ہیں، ڈرامے بازی اللہ کے دین نال نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دین بہت پسند ہے، پیارا، اور اس کے ساتھ تم وہ سلوک کرو تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی پیار کرنے لگ پائے۔ وآخر دعوانا